بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمائے۔ کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا کرو اور سلام عرض کیا کرو۔ سورۃ الاحزاب۔ یعنی جو با نصیب بندہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام جتنی دیر بھیجے گا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ کا ہم نوا ہوگا، رحمتیں اور برکتیں اس کا مقدر ہوں گی، ہر قسم کے خوف و غم، مصائب، پریشانیوں اور گناہوں سے محفوظ رہے گا۔ جیسے ہی بندہ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو وہ درود فوراً اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے، اور جو عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے اس کا اجر بھی بہت جلد مل جاتا ہے۔ درود وہ واحد کلام ہے جسے براہ راست شرف قبولیت حاصل ہے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل و برکات ہمیں احادیث میں ملتے ہیں، جن کا احاطہ کرنا اس مختصر ویڈیو میں بہت مشکل ہے۔ البتہ ہم اپنی بہنوں اور بھائیوں کے لیے کچھ فضائل و برکات آج کی اس ویڈیو میں پیش کرنے جا رہے ہیں۔ درود پاک کے ان فضائل کے بارے میں جاننے کے لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو کلک کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، درود و سلام کے فضائل بے حد بے حساب ہیں۔ درود پاک کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کی برکت سے بندوں کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے روز مجھ سے سب سے زیادہ قریب یا میری شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوگا جس نے مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن قعب سے روایت ہے، فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ پر بہت زیادہ درود شریف پڑھتا ہوں، تو کتنا درود شریف مقرر کروں؟ فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے کہا، چہارم؟ فرمایا، جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے کہا، آدھا؟ فرمایا، جتنا چاہو، لیکن اگر درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، دو تہائی؟ فرمایا، جتنا چاہو لیکن درود شریف بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں سارا دن درود شریف ہی پڑھوں گا۔ فرمایا، تب تمہارے غموں کو کافی ہوگا اور تمہارے گناہ مٹ جائیں گے۔ ناظرین، اب ہمیں اس حدیث کو سننے کے بعد خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کتنا درود پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھتے رہا کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ تعالی ہماری ہر حاجت پوری ہوگی، غموں سے اللہ نجات عطا فرمائے گا اور ہمارے گناہوں کی بخشش بھی ہوگی۔ ابو داؤد شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی مجھے سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے اس پر فرشتے درود بھیجتے ہیں، خود خدا اپنی شان کے مطابق درود بھیجتا ہے، جس کے باعث تمام آسمان اور زمین والے درود بھیجتے ہیں، بلکہ سمندر، درخت، چرند پرند، غرض یہ کہ کوئی چیز ایسی باقی نہیں رہتی جو درود نہ بھیجتی ہو۔ سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے تو منادی پکار کر کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تجھ پر 10 بار درود بھیجے۔ آسمان والے یہ سن کر کہتے ہیں، تیرے درود شریف کے بدلے 100 بار تجھ پر رحمت فرمائے۔ اسی طرح دوسرے آسمان والے 200، تیسری آسمان والے 1000 بار، چوتھے آسمان والے 2000، پانچویں آسمان والا 4000، چھٹے آسمان والا 6،
ساتویں آسمان والا 7,000 بار درود بھیجتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے ثواب عطا کرنا میری ذمہ داری ہے، جیسے اس نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجا ہے اور دل و جان سے ان کی تعظیم و توقیر بجا لایا، مجھ پر حق ہے کہ میں اس کے ہر قسم کے گناہ معاف کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار محبت کے ساتھ درود پڑھے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ترمذی شریف میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بڑا کنجوس ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود شریف نہ بھیجے۔ ناظرین، ترمذی شریف میں ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا دو آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے، اس سے کچھ اوپر آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک تم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف نہ بھیجو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایک درخت پیدا کیا جس کا پھل سیب سے قدرے بڑا، انار سے قدرے چھوٹا، مکھن سے زیادہ نرم، شہد سے عمدہ شیریں، مشک سے زیادہ خوشبودار، تنا سونے کا، پتے زبر جد کے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے والوں کے لیے مختص ہوگا، اس کے علاوہ کوئی سے دیکھ نہ پائے گا۔ نزہۃ المجالس جلد 2۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو دور کر دیتا ہے جیسے پانی پیاس کو دور اور کپڑوں کو صاف کر دیتا ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو درود شریف مجھ پر پڑھا جاتا ہے وہ پل صراط پر نور بن کر سامنے آئے گا، اور جو شخص مجھ پر جمعہ کے دن 80 مرتبہ درود شریف پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن مجھ پر جو 100 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے مجھ پر درود شریف پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے۔ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ درود شریف کی برکت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ ہوتی ہے اور دل میں محاسن مصطفیٰ پیدا ہوتا ہے، اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے، اور درود شریف کی برکت سے سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت خواب میں نصیب ہوتی ہے۔ حضرت عمر ابن العاص نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر درود شریف پڑھا قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود پڑھے قیامت کے دن میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دعا قبول نہ ہوگی جب تک اس کے اول و آخر میں درود نہ پڑھا جائے۔ تاجدار عرب و عجم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی شخص نے کتاب میں میرا نام لکھتے وقت مجھ پر درود لکھا تو جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا اس وقت تک فرشتے اس شخص کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 مرتبہ رحمتیں بھیجتے ہیں۔ ناظرین، درود پاک کے ان گنت فوائد ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل ہے، البتہ درود پاک کے جو فضائل اور برکات بیان کیے ہیں ان کو سننے کے بعد ہمیں امید ہے کہ آپ درود پاک کی کثرت